السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اعتکاف کا ثواب کیا ہے؟ خواتین اعتکاف کیسے کریں؟ یہ ساری ڈیٹیل آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویڈیو میں ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا جو اعتکاف بیٹھتا ہے اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیا جاتا ہے، یعنی اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ آسمان اور زمین کے برابر ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ یا مشرق اور مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے خندق کا ہے۔ تو اتنا زیادہ فاصلہ جہنم اور اعتکاف کرنے والے کے درمیان ہو جائے گا، یعنی اس کو جہنم میں جانے سے روک دیا جائے گا، جہنم سے بری کر دیا جائے گا۔ اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ اعتکاف مسجد میں رکنے کو کہتے ہیں۔ مسجد میں جس حصے میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اس حصے میں اعتکاف کرنا، اعتکاف کی نیت سے رکنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اعتکاف کی نیت کیا ہوگی؟ اعتکاف کی نیت یہ ہوگی کہ اگر آپ اردو میں اپنی زبان میں کرنا چاہتے ہیں تو میں نیت کرتا ہوں سنت اعتکاف کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، یا خواتین ہیں تو میں نیت کرتی ہوں سنت اعتکاف کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، یہ نیت ہوگی۔ یا عربی کے الفاظ کہہ رہے ہیں نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الاعتکاف، یہ الفاظ کہہ دیں تو اس طرح اعتکاف کی ہم نیت کریں گے۔ اور خواتین یہ اعتکاف کیسے بیٹھیں گی؟ یہ اپنے گھر کی مسجد جو ہوتی ہے جہاں پر نماز پڑھتی ہیں، یا اگر کوئی مخصوص جگہ گھر میں نہیں ہے نماز پڑھنے کی، کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ پڑھتی ہے، تو اب اعتکاف کرنے کے لیے اگر بیٹھ رہی ہیں تو ایک جگہ کو مخصوص کر لیا جائے، ایک کمرے کے اندر اس جگہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اس جگہ کو مخصوص کر لیں اور اس کمرے کو اعتکاف کی جگہ بنا لیں، اور اس کمرے میں اعتکاف کی نیت سے خواتین بیٹھیں گی، اور اس کمرے سے بلا ضرورت بغیر کسی عذر کے باہر نکلنا یہ جائز نہیں ہوگا، اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ گھر میں خواتین جب اعتکاف بیٹھیں تو واش روم وغیرہ میں جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، اور یہ عذر ہے۔ اسی طرح وضو کرنے کے لیے بھی آ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس حصے سے باہر نکلنا جو اعتکاف کا خواتین نے مخصوص کیا ہے یہ جائز نہیں، اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ عورتوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں جو ماہانہ ان کو ماہواری آتی ہے، مینسز آتے ہیں، اگر ان دنوں کے اندر ان کے مینسز کی ڈیٹ ہے تو خواتین پھر اعتکاف نہ بیٹھیں، کیونکہ جب مینسز آئیں گے، پیریڈ آئیں گے، تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، جب روزہ ٹوٹے گا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، تو ایسی خواتین جن کی ان دنوں کے اندر ڈیٹ آئے گی، پیریڈ آئیں گے، وہ خواتین اعتکاف میں نہ بیٹھیں تو یہ بہتر ہے۔ تو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رکنا، مرد مسجد میں رکیں گے، خواتین اپنے گھر کی مسجد میں جو کمرہ مخصوص کیا وہاں رکیں گی اعتکاف کی نیت کر کے، تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، یہ اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اعتکاف میں بہت سارے مکروہات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ مسجد کے اندر بلا ضرورت باتوں سے گریز کریں، دنیاوی باتوں سے گریز کریں، اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اعتکاف کرنے والے کو اعتکاف کا بھی ثواب ملتا ہے، اور اعتکاف کے ساتھ ساتھ دیگر ثواب بھی ملتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا جو مسجد میں بیٹھا ہے وہ کہیں جا نہیں سکتا، تو اس کو بیمار کی عیادت کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اس کو جنازے میں شرکت کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کو کسی کی تعزیت پر جانا تھا لیکن اعتکاف میں بیٹھا ہے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو کئی سارے ثواب اعتکاف کرنے والا حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف جو ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر اعتکاف کرنے والے کو تو ضرور ملتی ہے، اور آخری عشرے میں جو اگر لیلۃ القدر مل جائے تو اس کی دعا یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
اس دعا کو کثرت سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ لیلۃ القدر بھی ملے گی اور اس کا ثواب بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ امید ہے کہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے دوست احباب تک بھی پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔